السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سیرۃ صحابہ میں آج جن صحابی رسول کی ہم بات کریں گے وہ ہیں طلحہ بن عبید اللہ التیمی۔ یہ ایسے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ہی وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، یا کسی اور کو بھی اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی؟ تو بات یہ ہے کہ اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے اس دنیا میں، یا بعض ایسے بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جنتی ہیں۔ لیکن عشرہ مبشرہ ان کو خاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کے فرمایا، جیسے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور ان کا بھی نام لیا، اور اسی طرح باقی جو پورے 10 صحابہ کرام ہیں ان کا نام ایک مجلس میں لیے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو یہ بشارت ہی نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف مواقع پہ اور صحابہ کرام کو بھی ملتی رہی ہے۔ یہ بڑی پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کا نام طلحہ، ان کی کنیت ابو محمد، کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام عبید اللہ، اور ان کی والدہ کا نام صعبہ۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی۔ مرہ بن کعب آپ نے سنا پہلے یہ نام؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اس میں آپ نے پڑھا ہو ہے کہ مرہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور حضرت طلحہ کا نسب 6 یا 7ویں پشت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی پرانی اپنی نسلوں کا بھی مطلب جانتے تھے، اور ان کے نام کے ساتھ ان کو اپنا پورا لینیج پتا ہوتا تھا۔ اگر آج ہم سے پوچھیں تو شاید اب لوگ اپنے دادا کا نام بھی نہ جانتے، اور پردادا کا تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ یہ کہاں تک ان کا پیچھے شجرہ اس طرح چلا کرتا تھا، اس طرح سے آپس میں جو رشتہ داریاں ان کا بھی پتا چلتا تھا، کون کس کے قبیلے سے وہ بھی پتا چلتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ تیمی تھے، یعنی بنو تیم سے ان کا تعلق تھا۔ اور کس صحابی کو آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں جن کا تعلق بھی بنو تیم سے تھا؟ آپ نے اور بھی ایک صحابی کے بارے میں پڑھا ہے جو بنو تیم سے ہی تھے، جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ اور یہ ایک طرح سے سیکنڈ کزنز تھے، اس لیے کہ طلحہ اور ابو بکر صدیق دونوں کے جو والد تھے ابو قحافہ اور عبید اللہ، یہ چچا زاد بھائی تھے، اور ان دونوں کے دادا جو تھے وہ سکے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق تھا، ایک ہی قبیلے سے دونوں کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ صعبہ جو ہیں بنت عبداللہ حضرمی تھیں، ہا جسے حلوہ لکھتے ہیں، ہا زے را میم اور یا، اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام لے آئی تھیں اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور، جب ان کو محصور کیا گیا تھا، آپ نے سارا پڑھا ہے، اس وقت تک وہ بھی زندہ تھی، کیونکہ بخاری میں روایت آتی ہے کہ صحابہ جو تھیں وہ
حضرت عثمان کے محصور ہونے کی خبر پا کے اپنے گھر سے نکلی اور اپنے بیٹے طلحہ سے خواہش کی کہ وہ اپنا کچھ اثر و رسوخ استعمال کریں اور فسادیوں کو دور کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک زندہ تھیں. ان کے والد عبید اللہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا کم از کم یہ ضرور ہے کہ حضرت طلحہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پا چکے تھے. ان کی پیدائش ہجرت نبی سے کہتے ہیں 24-25 برس پہلے ہوئی تھی. اور یہ بچپن سے تجارتی مشاغل میں مصروف تھے. یعنی ایک ایسی فیملی تھی جو بڑی بزنس فیملی تھی اور ٹریڈنگ ان کے اندر بہت زیادہ ان کی فیملی میں تھی. اسی لیے یہ بھی بڑے کامیاب ٹریڈر تھے، تاجر تھے. اور جب جوان ہوئے تھے تب بھی یہ دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں ان کی شادی ایک نہیں کافی شادیاں ہوئیں، تقریباً شاید 8 یا 9 شادیاں ہوئیں ان کی. لیکن 4 عورتیں جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ان کی رشتہ داری ایک اور طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بنتی ہے. اور وہ کیسے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو ہم زلف کہتے ہیں وہ تھے، کیونکہ 4 ان کی بیویاں ایسی تھیں جو امہات المومنین 4 امہات المومنین کی بہنیں تھیں. کس طرح سے؟ پہلے سب سے ام کلثوم بنت ابی بکر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. تو اس طرح سے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے. دوسری عورت جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی وہ حمنہ بنت جہش، جو کہ ام المومنین زینب بنت جہش کی بہن. تیسری ایک اور شادی انہوں نے کی فارحہ بنت ابی سفیان، جو رملہ جو ام حبیبہ ہیں بنت ابی سفیان ان کی بہن ہے. چوتھی ایک اور شادی جو ان کی رقیہ کے ساتھ ہوئی وہ ام سلمہ کی بہن تھی. تو یہ 4 عورتیں تو بہت امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو ان کی شادیاں ہوئی ہیں جن عورتوں کے ساتھ، وہ ان کے نام اتنے زیادہ ہمیں نہیں پتہ چلتے، مگر ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان 4 کی وجہ سے ان کی رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں بھی ہو گئی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہوئی. ام ابان بنت عتبہ ایک یہ نام آتا ہے، اور خولہ بنت القعقاع یہ ایک نام آتا ہے. سعدہ بنت عوف یہ بھی ایک نام آتا ہے. تو ان کی بچے جو تھے وہ کہا جاتا ہے کہ 11 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بیویوں سے عطا فرمائے، اور انہوں نے سب کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھے تھے، جو کہ ایک بڑی پیاری بات ہے. کیونکہ جب آپ نام دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد، پھر عمران، پھر عیسیٰ، یحییٰ، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یعقوب، موسیٰ، یوسف. اور 4 بیٹیاں تھیں، ام اسحاق، عائشہ اور صعبہ اور مریم. یعنی انہوں نے بیٹی کا نام بھی اپنی والدہ کے نام کے اوپر رکھا، اور لیکن بیٹوں کے سب کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھیں. اور یہ بہت پیاری بات ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم نئے سے نئے نام کہ ایسا کوئی انوکھا نام دنیا میں نکلے جو کبھی نہ کسی نے رکھا ہو، اس کی بجائے ہمیں وہ نام رکھنے چاہیے جو انبیاء کرام کے نام تھے. تو بہت اچھا ہے. اور بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن شوق ایسے لوگوں کے نام رکھنے کا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ فلاں نبی کے اوپر بڑی مشکلات آئیں تو اس لیے ان کا نام رکھیں کہ نہیں. یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں. کون سے نبی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مشکلیں نہیں آئیں؟ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کے نام اس لیے رکھنے کہ ہمارے بچے بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. اینی ہاؤ ان کا حلیہ مبارک پتہ چلتا ہے کہ قد درمیانہ سا تھا، بلکہ تھوڑا سا اگر شارٹ کی طرف کریں تو وہ تھا. چہرے کا رنگ سرخ اور سفید تھا، بدن خوب گٹھا ہوا تھا، سینہ چوڑا تھا، پاؤں نہایت پرگوشت تھے، اور ہاتھوں کی انگلیاں
تو آپ کو پتہ چلیں گی کہ غزوہ احد میں شامل ہوئی تھی. بہت تیز چلتے تھے اور بہت مہنگی بھی کپڑے یعنی قیمتی لباس اور قیمتی پرفیوم بھی لگاتے تھے. اور کیا وجہ تھی میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ان کے پاس کتنا مال تھا یہ آج آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ جب ہم ان کے حالات پڑھیں گے. ان سے 20 سے بھی کم روایات ملتی ہیں، جو انہوں نے حدیث روایت کی ہیں نا 20 سے بھی کم ہیں، کیونکہ سب صحابہ کرام سے کو بہت ساری روایات نہیں ملتی. ان کی جب اسلام لانے کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ایک تجارت کے سفر پر گئے ہوئے تھے جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. تو تجارتی قافلے کے ساتھ نکلے اور یہ قافلہ بسرا شہر پہنچا. تو وہاں پہ بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، وہاں کی مقامی منڈی کی طرف یہ گئے. ابھی بالکل ینگ تھے، یہ کہا جاتا ہے 17-18 ایئرس ان کی ایج تھی، یعنی ٹین ایجر تھے. تو ایک دن صبح سویرے جب یہ منڈی میں گئے تو خود ہی بتاتے ہیں اپنی یہ پوری داستان کہ کہتے ہیں کہ ہم بسرا کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے. اچانک ایک راہب ہوتے ہیں نا، مونکس جو ہوتے ہیں دنیا سے کٹ آف ہو کے بس عبادت کرتے ہیں، لوگوں میں منادی کرنے لگا، اے تاجروں مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو مکے سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، یہ خود بتا رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں. جلدی سے میں نے کہا میں مکے سے آیا ہوں. اس نے پوچھا کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ یعنی اتنا نہیں تھا ان کو پتا. اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا. وہ آخری نبی ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا. اے نوجوان تو جلدی سے اس کے پاس جانا. طلحہ کہتے ہیں راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی. جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو تو وہیں چھوڑتے ہوئے مکہ کی جانب چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا. جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے پوچھا کیا میرے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ اب کوئی فون تو تھے نہیں کہ پیچھے سے کوئی اطلاع دیتا تھا. انہوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر اس کی بات مان گئے. طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا. وہ بڑے نرم کو ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے اور ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر بھی تھے. ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے بڑی اچھی طرح واقف تھے. میں سیدھا ان کے پاس گیا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی یہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مطلب تقریباً سارے ہی جو صحابہ کرام ہیں ان کی طبیعت کتنی ایک جس کو کہیں گے کہ نیکی کو پسند کرنے والی تھی. یہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں. کہ وہاں پہ مجلسیں اور بھی بہت سی ہوں گی. تو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ ان کے فرما بردار بن گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے لگے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے. میں نے ان کو راہب کی بات بتائی تو وہ سن کے حیران رہ کر کہنے لگے ابھی میرے ساتھ چلو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. طلحہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا. میں نے بسرا کے راہب کا واقعہ سنایا. آپ یہ سن کے بہت خوش ہوئے. ایک راہب نے آپ کے متعلق ایسی خبر دی. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ 8ویں آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 4تھے آدمی تھے جو اسلام لے کر آئے، یعنی بالکل شروع میں اسلام لانے والوں میں سے یہ تھے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے. ویسے تو بہت سارے تھے لیکن عشرہ مبشرہ میں سے کتنے لوگ تھے آپ کو پتہ ہے؟ یہ
5 لوگ اشرا مبشرہ میں سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پہ، ان کی دعوت پہ اسلام لائے تھے. تو خود ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو ایک خود ہیں، لیکن 5 لوگوں کا عمل، وہ ساری زندگی جو عمل کرتے رہے اور جو ان کی جو بھی خدمات تھیں اسلام کے لیے، سب کا اجر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. کہ یعنی کتنا انہوں نے اپنا اجر بڑھا لیا کہ خود اسلام لانے کے بعد چپ کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ آگے بڑھے اور اس کو آگے پھیلایا. ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جائے، کیا ہمیں بھی اتنی ہرس ہوتی ہے کہ ہم بھی جلدی سے آگے بتائیں، ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ ہم آگے سے آگے پہنچائیں اللہ کی بات. کتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، مگر موقع آتے بھی ہیں تو ادھر ادھر کی اور باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کو نہیں کرتے. جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بات آپ نے سنی ہو کہیں شیئر کر لیا کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات کو، اب یہی ہم جو سیرت کی پڑھ رہے ہیں، یہ باتیں سیرت صحابہ کی، ان میں سے ہی کوئی بات شیئر کر لیں کہ میں نے ایسی بات پڑھی ہے. لیکن ہم زیادہ بودر نہیں کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ان کے ہاتھوں ان کی جو دعوت کی وجہ سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ کتنے لوگ یعنی جو اشرا مبشرہ بنے، وہ ان کے ہاتھ پر یعنی اسلام لائیں. ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ان کی دعوت پہ اسلام لائیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے جو کہ تبلیغ کر رہے، اور جن کو انہوں نے تبلیغ کی وہ بھی آگے کتنی آگے پہنچے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے یہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد ان کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، جیسے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو کرنا پڑتا تھا. گو کہ اس حد تک نہیں جتنا دوسروں کو کرنا پڑا، جو یعنی معاشرے میں یعنی لو طبقہ سمجھا جاتا تھا، ان کو جتنا برداشت کرنا پڑا اتنا تو نہیں ان کو. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ جب اپر سٹیٹس کے جو لوگ تھے اس سوسائٹی میں، ان کو اگر لوگ ٹارچر کرتے بھی تھے تو گھروں کے اندر کرتے تھے، یا بہت کم ہی باہر کچھ ایسا دیکھنے میں آتا تھا. اور پھر ان کی اپنی بھی جو سٹیٹس تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو فری ہینڈ نہیں مل جاتا تھا. جبکہ جو لونڈیاں، غلام، یا جو ایسے لوگ تھے جو بیچارے غریب نادار تھے، ان کے اوپر تو لوگوں کو بالکل فری ہینڈ ملا ہوتا، جو چاہتا تھا اٹھ کے جو بھی کرتا تھا. تو جب یہ اسلام لائے تو ان کے تو گھر والوں کے اوپر ایسے جیسے بجلی گر گئی. سب سے زیادہ افسوس تو ان کی ماں کو تھا، کیونکہ ماں کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے، کیونکہ اس میں سردار بننے کی صلاحیت موجود ہے. تو جب یہ اسلام لائے تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی. مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا. اب یہ شروع کی بات ہے. بہت سے لوگ ایک نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار رہے تھے اور بھاگنے پہ مجبور کر رہے تھے، اور شور مچایا ہوا تھا. سب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یعنی مار بھی رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، اور ایک عورت تو چلاتی ہوئی اس کو گالیاں دے رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، اس کو یہ تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے، یہ بے دین ہو گیا، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے. تو میں نے پوچھا یہ اس کے پیچھے یہ عورت کون ہے جو اتنی گالیاں دے رہی ہے؟ اس نے کہا یہ اس نوجوان کی ماں ہے، صحابہ بنت حضرم. آپ دیکھیں نا کہ جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جب دین کی طرف، حالانکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی طرف آتے ہیں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ. ابھی بھی آج بھی یعنی ایسے خاندان ہے کہ جہاں پہ کوئی دین کی طرف آ جائے، کوئی حجاب ہی لینا شروع کر دے تو گھر والے پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی 2 کلاسز پڑھنا شروع کر دے تو تب بھی لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ، یہ لوگ دیکھیں انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. انہوں نے اس چیز کو اتنی مشکلات برداشت کر کے بھی ثابت قدم رہے، جمے رہے.
حالانکہ جو تاجر ہے اس کی تو تجارت کا بہت لاس ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی کے اندر کچھ دشمنی لے لے. آپ دیکھ لیں نا کہ اگر کوئی مثلا کوئی سیاست دان ہے یا کوئی بزنس مین جس کی دکان وغیرہ کہیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہی دشمنی کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اپنا کاروبار کدھر کرے گا؟ وہ ووٹ کس سے لے گا؟ لہٰذا ایسے لوگ جن کا کام کاروبار کہیں ہوتا ہے یا جنہوں نے ووٹ لے رہتے تو زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ان کو کرنا پڑے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور ابھی جوان ہے. اور اسلام لانے کا مطلب کیا تھا آپ کو سب جانتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ہمت لے سکتے ہیں کہ حالات پھر کیسے بدلے کہ اپنی والدہ بھی اسلام لے آئی تھی. حالات پھر کیسے بدلے کہ پھر ان کو عشرہ مبشرہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا، ایسے ہی نہیں دیا. اور آپ دیکھیں گے جو عشرہ مبشرہ تمام کے تمام قریشی ہیں، مکنز ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ؟ شروع میں جو قربانی دینا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. شروع میں لبیک کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. شروع میں ساتھ کھڑے ہونا جب ہر طرف مشکلات ہیں اور کوئی اور نہیں کر رہا، اس وقت آپ وہ حکم اللہ تعالیٰ کا مان لیں یا دین کو تھام لیں. جس وقت دین کے لیے اتنی ویلیو نہیں ہے سوسائٹی میں، تب جو آپ کا مقام ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے جو اس وقت دین کو تھامتا ہے جب سب طرف فیوریبل حالات ہوتے ہیں، جب سب واہ کرنے والے ہوتے ہیں، جب سب آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے ہوتے ہیں. اس وقت تو سبھی مان جاتے ہیں، سبھی اس وقت کر ہی لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو واہ ملے گی. لیکن جس وقت کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو اس وقت کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو ٹارچر کرنے میں نوفل بن خویلد کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا شیطان ہے. اور یہ کیا کرتا تھا کہ ان کو بھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک رسی میں باندھ دیتا تھا اور باندھ کے اتنا مارتا تھا. اور کبھی مکہ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان کی رسی پکڑا دیتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو گھسیٹتے پھرے. تو اسی وجہ سے قرینین، ان کا دونوں کو قرنین کہا بھی جاتا ہے، دو ساتھی. یعنی اس لیے کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی رہے نا، دونوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے بھی، اور ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے، شروع میں بھی ساتھ رہے، پھر اسی طرح ان کو ٹارچر بھی ساتھ کیا جاتا رہا. اور یہ بھی کہ ایک ہی قبیلے سے بھی تھے. آپ نے حضرت طلحہ کا نام حضرت زبیر کے ساتھ سنا ہوگا، طلحہ اور زبیر، طلحہ اور زبیر، ٹھیک ہے نا، دونوں بیسٹ فرینڈ بھی تھے. ان کو بھی، وہ بھی نوجوان تھے، ان کو بھی ان کی والدہ نے بڑا ٹارچر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مگر ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنت کا گھر ہوگا، کون خوش نصیب ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی پانا. دنیا میں بھی کسی کی ہمسائیگی مل جائے تو انسان خوش ہوتا ہے، کسی اچھے انسان کی. تو جنت کی ہمسائیگی تو کیا بات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ اور زبیر یہ میرے حواری ہیں. حواری دیکھیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ساتھی، جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں. تو اس طرح اس امت میں حواری، جن کو حواریوں کا لقب دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو نام دیے وہ بھی بڑے ہی پیارے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی کو نا بہت سارے نام دینا بھی ایک اس کے ساتھ محبت کی بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاس، طلحۃ الجود. تو یہ نام دیے کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے فیاض ہوں گے، کتنے جود و کرم کرنے والے ہوں گے، کتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنے والے ہوں گے. اور ویسے طلحہ جو ہوتا ہے نام، یہ ایسا درخت جس کی بہت ساری شاخیں ہوں. تو واقعی وہ پھر اتنی فیاضی کرتے تھے نا، ہر طرف ان کی سخاوت، ہر طرف سخاوت، ہر طرف دینا.
اور ان کو مردین میں بھی شامل کیا گیا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور ایک ہی مجلس میں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سعد اور عبد الرحمن اور طلحہ، ان سب کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ انہوں نے حبشہ کی طرف تو ہجرت نہیں کی، کیونکہ ان کو ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جیسے دوسروں کو تو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا نا، جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن ان کے ساتھ ایک تو یہ اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوا، دوسرا یہ ہے کہ تجارتی سفروں میں یہ بہت زیادہ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آؤٹ آف مکہ بہت زیادہ رہتے تھے، تو اتنا ان کو موقع نہیں ملتا تھا کافروں کو کہ وہ اتنا زیادہ ان کو کچھ ٹارچر کریں۔ دوسرے یہ بھی کہ بہت رچ تھے، بہت مالدار۔ آپ نے آج تک حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہی سنا تھا کہ وہ کتنے مالدار تھے اور کتنی سخاوت کرتے تھے، بہت کم لوگوں کو۔ اور یہ بھی ہماری ایک ٹریجڈی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ہیروز کو پہچانا نہیں، کہ یہ بھی اتنے رچ تھے، اتنے مالدار، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی ہے نا کہ بہت قیمتی لباس بھی زیب تن کیا کرتے تھے، بہت قیمتی خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ جب ابھی سونا مرد کے لیے حرام نہیں ہوا تھا تو ایک سونے کی انگوٹھی تھی جو پہنتے تھے، جس کے اندر بہت قیمتی ایک پتھر لگا ہوا تھا۔ تو بہت مالدار تھے، بلکہ بعض جگہ یہ آتا ہے کہ شاید حضرت عثمان سے بھی زیادہ مالدار تھے، اتنے زیادہ تھے۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دے دیے، ان ناموں سے پکارتے تھے، تو آپ بتائیے کہ پھر کتنے مالدار ہوں گے۔ لیکن ہمیں آج تک یہی نہیں پتا ہوتا، ہمیں یہی پتا ہے کہ بس حضرت عثمان تھے بس۔ تو اتنا ہمیں، اور اس کے علاوہ کو بہت زیادہ مکی زندگی کے بارے میں ان کا نہیں پتا چلتا، مگر اتنا پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت یہ کہیں تجارت کے سفر میں گئے ہوئے تھے، اور یہ جب تک کہ واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے۔ تو یہ پھر راستے میں، یعنی پہلے یہ مدینہ گئے، پھر ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، تو آپ مدینہ آ رہے ہیں۔ تو یہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھے جب یہ راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو بتایا کہ مکہ والے آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو 2 جوڑے بھی دیے جو یہ شام سے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے لے کر آئے تھے۔ تو وہ قیمتی جوڑے ان دونوں کو دیے کہ آپ یہ پہنیے گا۔ پھر یہ جب مکہ پہنچے تو وہاں پہ جو اپنا تجارت کا سارا کام تھا وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے کر، یعنی ہماری امی عائشہ اور ان کے بھائی عبد الرحمن، ان دونوں کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے مدینہ، کہ وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ ایک رشتہ داری بھی تو تھی نا، ایک ہی قبیلہ بھی تھا، پھر رشتہ داری ویسے بھی بنتی تھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے بھی بہت کلوز تھے، تو ان کی فیملی کو اور اپنی فیملی کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب مواخات ہوئی، بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو ابو ایوب انصاری کے ساتھ ان کو بھائی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ مسجد نبوی کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا اپنے لیے لے لیں۔ تو انہوں نے بالکل قریب مسجد نبوی کے ایک زمین لی تھی، زمین کا ٹکڑا، اور وہاں پہ اپنا گھر بنایا۔ اس طرح سے یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب رہتے تھے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو انہوں نے بدر میں حصہ تو نہیں لیا، مگر یہ بدری صحابی ضرور کہلائے، جیسے حضرت عثمان۔ اب آپ کو اگر یہ سوال آئے کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہاں اس لیے کہ وہ بدری صحابی تھے، نہیں، بلکہ شرکت نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا اور بدری صحابی بھی کہلائے۔ وجہ کیا تھی کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی جنگ کا تو سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ ابھی تو قافلے کے پیچھے گئے تھے،
اور اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید کو، وہ بھی اشرا مبشرہ میں سے، ان کا بھی ہم پڑھیں گے، ان دونوں کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کر آئیں۔ تو جب یہ لوگ نکلے، اور ظاہر ہے کوئی آسان سفر تو نہیں تھے، جب یہ سفر سے پہ نکلے اور اس کے بعد ان کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان قافلے کو لے کر دوسرے راستے سے نکل کھڑا ہوا ہے، اور یہ واپس آ رہے تھے اطلاع لے کر، تو ان کو راستے میں پتا چلا کہ جنگ بدر ہو رہی ہے۔ جب تک یہ واپس پہنچے تو جنگ اوور ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس میں ہی کنسیڈر کیا اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا، کیونکہ یہ دیکھیں جس کام کے لیے نکلے تھے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا تھا۔ جیسے حضرت عثمان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ آپ پیچھے رہیں، اپنی بیوی کا خیال کریں، تو اسی طرح ان کو بھی اسی طرح بھیجا تھا۔ تو مال غنیمت میں حصہ جب ملا ان کو، تو آگے سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے اجر کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تم کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن کوئی اور ہو تو خوش ہو جائے کہ اچھا ہے جان چھوٹی، نہ جنگ کے اندر حصہ لینا پڑا نہ کچھ ہے، اور مال بھی مل گیا۔ لیکن ان کی حالت الگ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہ مال ہے مل گیا مجھے، ان کو کیا ہے، یا رسول اللہ میرے اجر کا کیا ہے؟